خالد انم صاحب سر کیسے ہیں آپ؟ میں خط بولوں بک بولوں کیا بولوں سر، کمال کر دیا سر. یہ کیا ضرورت پڑ گئی تھی آپ کو؟ یہ ایسا پیغام ہے، یہ ہر عورت مرد، کیونکہ 3 ہمارے روپ ہیں نا عورت مرد کے، یا اولاد ہے یا والد یا والدہ ہے، تو یہ اس سے متعلق ہے کہ ایک باپ سے بچہ یہ شروع اس طرح کرتا ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں آپ سے خوف زدہ کیوں ہوں. باپ نے پوچھا ہوگا وائی آر یو سو اسکیئرڈ آف می. ہوتا ہے نا، ایک ایج آتی ہے کہ والدین پوچھتے ہیں کہ بھائی تم اتنا ڈرتے کیوں مجھ سے، وہ بھول جاتے ہیں کہ کیوں ڈرتا ہے. اچھا ڈرایا انہوں نے بہت ہوتا ہے ایک زمانے میں. ہاں، وہ ڈسپلن کے گارڈ میں یا اس کے بہانے سے جو جس سے گزرتا ہے جی وہ ویسا ہی کرتا ہے. اور سب ان کے ساتھ بھی یہ ہوا ہوتا ہے، اس سے ڈیفینیٹلی ہوا ہوتا ہے. اسی لیے میں اگین لوگ اس پہ الزام لگاتے تھے، میری بیگم بھی لگاتی کہ آپ ہر دفعہ حدیث پڑھ دیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ علم وہیں سے آتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت علی کا یہ قول ہے نا کہ اپنی اولاد کو اپنے طریقے پہ بڑا کرنے کی کوشش مت کرو. وہ الگ جنریشن تھے، تم یہ الگ جنریشن. سو ہر اب آپ نے جین زی کی بات کی ہے تو یہ الگ جنریشن ہے. ہمیں اٹس ناٹ دا فالٹ آف دا چلڈرن، فالٹ لائز جو بھی معاشرے میں ٹرموائل ہوتا ہے یا ہم لوگ گلا کرتے ہیں تو یہ بڑوں کا قصور ہوتا ہے کہ وہ خود کو نئے زمانے میں ڈھال نہیں سکتے. تو چونکہ وہ ڈھال نہیں سکتے تو وہ اپنی خفت اور شرمندگی مٹانے کے لیے بلا وجہ نئی جنریشن کو توڑ مروڑ ہوتے ہیں. ہمارے جوتے ٹوٹ گئے، ہم پیدل چلا کرتے. بھائی چلتے تھے، اب نہیں ہے نا پیدل، اب بس بھی ہے، رکشہ بھی ہے، ہم گاڑی بھی منگوا لیتے ہیں. تو یہ ذرا بڑوں کو بھی ذرا سوچنا پڑے گا، اور یہ کتاب اس پہ بہت مدد کرے گی بڑوں کو بھی. اچھا یہ بڑوں کے لیے زیادہ میسج اس کے اندر؟ جی ہر شخص دیکھیں لامحالہ وہ جوتے پہنے گا، باپ کے، ماں کے، بچے کے، وہ سب اس سے گزرے ہیں نا اور گزرے گا. اس میں ماں کا بھی رول ڈسکرائب کیا گیا کہ ماں بھی کتنی خوف زدہ ہو جاتی ہے. کئی دفعہ وہ بیچاری دیکھ رہی ہے کہ باپ صحیح نہیں کر رہا، بچوں پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پاتی. یہ تو کہیں آپ ان کو بینیفٹ ڈاؤٹ دیں گے کہ ان کو خود بھی نہیں پتا جو ظلم کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے میرا پیار ہے اور میری شفقت، اور میں سمجھا رہا ہوں اسے کہ یہ مت کرنا ڈسپلن کے نام پہ. شاید وہ بھول جاتا ہے کہ میرا طریقہ کار پولیس والا ہو گیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل آپ نے درست بات کہی. چونکہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے انسان، دیکھیں وہ ایک ڈارون نے کہا تھا نا کہ ہم بندر سے ایوالو کیے ہیں، تو ہم کاپی کرتے ہیں، ہم نقل اتارتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اگر کسی بچے سے کہ شادی آپ کی ہونے والی ہے تو وہ سوچتا ہے کون تھے میرے ابا، اچھے میاں، نہیں یار ابا تو نہیں، تایا ابو بڑے کول ہسبینڈ تھے، میں ویسا بنوں گا. سو وی گو انٹو دیٹ رول پلئنگ. اینڈ وائس اب لڑکی بھی یہی سوچتی ہے، نہیں امی تو بہت ہی ڈرتی تھیں، وہ پھوپھی باجی نے ایسا کیا تھا، اٹھا کے انہوں نے میاں کو دبا کے رکھا تھا، میں ویسی والی بنوں گی. اور بچہ بھی یہی سوچتا ہے. اور جب پیرنٹ بنتا ہے کوئی، وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ یار فلانا اچھا باپ تھا، فلانا اچھا ٹیچر تھا. تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے رول ماڈل ہوتے ہیں نا. بھائی آپ نے شروع کیا ہوگا، کوئی نہ کہیں رول ماڈل ہوتا ہے. میں نے جب شروع کیا ہوگا میرے بھی کوئی رول ماڈل تھے کہ میں ایسی اداکاری کروں گا، ایسا گاؤں گا. ہوتے ہیں اس میں. اچھا وہ آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں آس پاس ہوتے ہیں، یا ہم انسپائر ہوتے ہیں، یا کتاب میں پڑھا ہوتا ہے، کوئی کیریکٹر پڑھ لیا ہوتا ہے. کیا گہری بات. ہم اس کو فالو ضرور کرتے ہیں اور وہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی فالو کرتے ہیں. اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. بزرگوں نے بھی یہ کہا کہ اپنے ہیروز بڑے سلیکٹ کر کے بناؤ. آپ جس کو پسند کرتے ہیں لامحالہ ویسے ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ویسے ہو جاتے ہیں. بیکاز سب کانشیس میں چل رہا ہوتا ہے. بالکل وہ چل جو آپ ایکشن دکھا رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ سب آپ کہتے ہیں یار نہیں اس نے ایسا پکڑا تھا یار، میں بھی ایسے پکڑوں گا یار. تو یہ ہے. کیسے ٹوٹے گا جو یہ غلط رول ماڈل ہم لے لیتے ہیں؟ اس اسٹیریوٹائپ کو کیسے توڑیں گے؟ اے بی یہ جو آپ بتا رہے ہیں جو والد صاحب جس قسم کے تھے. اچھا اب نئے والے جو ابا آ رہے ہیں وہ ذرا کول ابا آ رہے ہیں، وہ ذرا بات چیت کرتے ہیں، دوست بنتے پراپرلی. پہلے والے دوست بنتے تھے اتنا جب تک وہ بات کر رہے ہیں، جیسی آپ نے شروع کی دوستی ختم. میں اپنی مثال دے سکتا ہوں کہ میرے والد جو تھے وہ اس کی مثال ایگزیکٹ جسے کہتے ہیں نا کہ دو سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے، وہ ویسے تھے. انہوں نے کبھی ظلم نہیں کیا بچوں پہ، لیکن کچھ اصول ان کے پکے تھے جس پہ فالو کرتے تھے. آج دیکھیں اتنا بھی ڈھیلا نہ ہو. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ رشتے، یہ آج کل بچوں کے لیے بھی ہے، رشتے آر لائک فلائنگ اے کائٹ.
You sometimes have to pull the strings, sometimes you have to let go. تو وہ پھر فلوٹ کرے گی. اگر آپ کھینچتے ہی رہ جائیں گے تو بڑم, جھوڑیں گے تو بڑم. اچھا اب یہ لائن بڑی مشکل نہیں ہے, بڑی تھن لائن ہے یہ, کدھر رکنا ہے؟ تو وہ آپ کو دیکھنا ہے. آپ فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے کسی بھی ریلیشن شپ کو, چاہے ماں باپ کا ہو, میاں بیوی کا ہو, دوستوں کا ہو, دفتر میں ہو, کہ یار نہیں آج اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل تو تم ہنس دیے تھے اس بات پہ, آج تم اس بھائی مرضی کل ہنس دیے تھے, آج نہیں ہو رہا, ہنس رہا ہوں میں. سو یہ بہت ساری چیزیں ہمیں زندگی کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں تھیٹر کی ایجوکیشن جو ہے, اسٹڈی جو ہے بہت ضروری ہے. اپنے دفتر میں بھی تھیٹر ورکشاپ کرائیے, کیونکہ روز الگ آڈینس ہوتا ہے, ہر دفعہ الگ بات پہ ہنستا ہے, ہر دفعہ الگ ریاکشن آتا ہے. تو آپ کو تیار رہنا پڑے گا کہ یار کل تو فیصل صاحب ہنس دیے تھے, میں نے کہا تھا تو وہ بھی کہتے ہیں آج میں نے کہا ہاں, وہ کہہ رہے کیا بکواس ہے, چلے یہاں سے. تو آپ کو شوق نہیں لگے. کیا بات کی, تھیٹر ہے بالکل لائف. ہم یوزولی تھیٹر نہیں مانتے اس کو, ہمیں چاہیے وہی بٹن دبایا, پلے کیا, بٹن آف کیا, آف ہو جائے. نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. ہر دفعہ الگ ہوتا ہے, ہر دفعہ الگ ہوتا ہے. اچھا اگر جس بندے کی سوچ اتنی ہو جائے, یہ جو آپ کی ہو گئی ہے, اگر ایسی سوچ ہو جائے تو سب کچھ سیٹ نہیں ہو جائے گا, بس پھر چل ہو جاتا ہے. ہمیں تو کوئی چیز تعجب نہیں, میں ٹھنڈا ترین, ہر بندہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, اگر وہ سوسائٹی اور کمیونٹی کو ڈیمیج نہیں کرتا. دو چیزیں ہیں دیکھیے, فرق ہمیشہ یاد رکھنا بچوں. ایک ہے ٹروتھ, سچ. آپ کا ایک سچ ہے, میرا ایک سچ ہے, ان کا ایک ہے, ان کا سب کا الگ الگ سچ. اور ایک ہے رائٹ, حق, وہ ایک ہی ہے. سچ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, مطلب آپ کا فلانا لیڈر ہے وہ سچ ہے, میرا فلانا لیڈر وہ سچ ہے. حق پہ کون ہے وہ ڈیبیٹیبل بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو نو دا ڈفرنس بٹوین ٹروتھ اینڈ رائٹ. Right will remain right, truth keeps on changing. سچ بدلتا رہتا ہے. آج کا سچ یہ ہے, میں سنگل تھا, وہ کل کا سچ تھا. آج میں شادی شدہ ہوں, یہ آج کا سچ ہے. کیا بات ہے. پھر میں والد بن گیا, یہ سچ ہے. لیکن میں انسان ہوں, حق ہے, مجھے انصاف دینا ہے, حق ہے, مجھے تمیز سے رہنا ہے, حق ہے. اللہ ایک ہے, حق ہے, اس کا بھی رائٹ ہے, حق ہے نا. تو ہم کنفیوز ہوتے ہیں. ہمیں بار بار میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں جب پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں, جی, کہ بیٹا بہت ضروری ہے کہ ہر 3 مہینے میں ڈکشنری میں جاؤ اور الفاظ کے معنی دوبارہ پڑھو. غلط العام ہو جاتے ہیں الفاظ. فرق جانو لسٹ میں, لو میں, لائک میں, ڈس لائک میں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو پیار, وہ پیار نہیں ہے بھائی, وہ کچھ اور ہے. آپ سمجھیں اس کو. آپ غلط معنی دے دیتے ہیں الفاظ کو کہ میں صحیح ہوں. بھائی آپ کا سچ یہ ہے نا, اٹس لائک 6, آپ کہہ رہے ہیں 9 ہے, میں کہہ رہا ہوں میرا بھی صحیح ہے, آپ کا بھی صحیح ہے. پرسیپشن ہے نا. خالد صاحب یہ کیسے ٹھیک کریں گے کہ میرا بھی ماننا ہوتا ہے کہ جی خالد صاحب اپنی جگہ ٹھیک ہے, میں کوئی بات کروں تو میری طرف سے میں آپ کو برا کہہ رہا ہوں اور اپنی جگہ میں ٹھیک ہوں. اب اس کی کیا, کون بندہ ٹھیک ہوگا؟ کوئی نہیں ہے نا. اچھا چلیں ایسا مان لیتے ہیں کہ میں کچھ برا کر رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں ڈیلیوژن میں ہوں کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں, تو اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ اگین پھر وہ پرسنالٹی سے ہٹ کے آپ کو رائٹ اینڈ رانگ میں آنا ہوتا ہے. اچھا وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ وہ آپ کے پاس ہے عقل. اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص برا کر رہا ہے, کوئی نشہ کر رہا ہے, اس کو وہ جانتا ہے کہ برا ہے, لیکن وہ اس کے اندر پھنسا ہوا ہے. نہیں میں تو غلط نہیں کر رہا. ہاں یہ تو ٹھیک ہے, وہ ڈھٹائی کر رہا ہے نا. یو ہیو ٹو سرینڈر ٹو واٹ از رائٹ, not to you feel it's the right thing. نہیں, آپ کا سچ اور ہے, میرا سچ اور ہے, ان کا سچ اور ہے, سب کا سچ الگ الگ ہے. اور ایک سچ ایسا ہے جو سب کا سچ ہونا چاہیے, وہ حق ہے. وہ حق ہے. او کیا بات کر دی آپ, ٹھیک ہے نا, وہ حق ہے, اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. کیا بات ہے, اسے حق کہیں گے. ہاں بھائی, اگر حق میں نہیں جائیں گے کوئی بھی. کفار بتوں کو پوچھتے تھے, وہ ان کا سچ تھا کہ بھائی 360 بت ہیں ہمارے. اچھا مجھے بتا دیجیے, کیا مندر میں جانے والوں کو اللہ رزق نہیں دیتا؟ یا جو بھی مل رہا ہے نا, ان کو پیسہ بھی مل رہا ہے, وہ ہم سے زیادہ بہتر ہے. صحیح ہے. چرچ میں جانے والوں کو بھی مل رہا ہے, ایتھیسٹ کو بھی مل رہا ہے, جو نہیں مانتے ان کو مل رہا ہے, کمیونزم کو بھی مل رہا ہے, فلاں. تو وہ ان کا سچ ہے, لیکن حق پہ نہیں. وہ حق کوئی اور چیز ہے. حق کوئی اور چیز ہے. حق وہ ہے الا اللہ لا الہ. So much so that all religions, they believe that there is one supreme power. اوپر دیکھتے ہیں وہ سپریم پاور ایک ہے.
اچھا خالد صاحب یہ بڑی 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 زبردست قسم کی بحث ہے اس کے اوپر. دیکھیے نا اقبال نے جواب شکوہ میں کہا تھا خو گرے پے کرے حمد تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. کہ انسان کی نظر پہلے دن سے ایسی شکل کی تلاش کر رہا ہے جس کی وہ حمد کر سکے. خو گرے پے کرے حمد یعنی میں کس کی تعریف کر رہا ہوں. اگر میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں تو وہ کہاں ہیں دکھاؤ. اور ساری امتوں نے مانگا, موسیٰ سے مانگا, ہم انہوں نے بچڑا بنا لیا. سو انسان کی یہ ویکنس ہے, وہ بغیر دیکھے ہوئے بہت مشکل سے مانتا ہے. وہ اپنی ان 5 سینسز کو مانتا ہے, وہ انٹروسپیکشن میں نہیں جاتا, وہ اپنے اندر نہیں دیکھتا. اللہ کہہ رہا ہے میں یہاں سے قریب ہوں, ہے نا, یہی ہے نا, وہ یہاں سے قریب ہے. تو بھائی ادھر کہاں جا رہے ہو, ادھر جاؤ. اچھا ادھر نہیں جاتا, وہ ادھر جاتا ہے. وہ اس چکر میں 50 سیڑھیاں چڑھ کے میں گیا فلانے پیر, میں ادھر تیرتھ یاترا پہ نکل گیا, میں ادھر پہاڑ پہ چڑھ گیا. سو مقصد ہے کہ نو دا ڈفرنس بٹوین رائٹ اینڈ دا ٹروتھ. سچ تو بدلتا رہتا, ہر زمانے کا اپنا سچ ہے. اچھا رکے گا, کم ہوگا یا بڑھے گا؟ انسانی ذہن جب بڑھے گا, تعلیم, علم, مطالعہ, کتابیں, مثال یہ کتاب ہے یہ آپ کو بتائے گی کہ سچ کیا ہے, غلط اور حق کیا ہے. اس میں نو بڈی از رانگ. مزیدار بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جیسے ابھی ابتدا میں آپ نے بات کی, جی باپ اگر ڈسپلن کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ یار میرے بچے کو پریشانی نہ ہو, میرے بچہ وہ نیک نیتی سے ہی کر رہا ہوگا. صحیح ہے, طریقہ کار غلط ہے. وہ طریقہ اس کا سچ ہے, وہ آج کا طریقہ نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے پہلے زمانے میں ہم نے بھی مار کھائی, اسکول میں ٹیچر بھیجا کرتی جاؤ سامنے نیم کا درخت ہے چھڑی توڑ کے. آج اگر ٹیچر مارے گی تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اب وہ خود چھڑی لے کے آتے تھے, مار کھاتے, چپ کر کھا لیتے. بھیا آج کا بچہ نہیں کھائے گا یار, وہ آپ کو منہ توڑ دے گا. وہ تو کب توڑے گا, اس کے امی بابا پہنچ جائیں گے لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے نا, وہ زمانہ گیا کہ کھال آپ کی ہے ہڈی گوشت. اچھا خالد صاحب یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کون سا زمانہ ٹھیک ہے, یا ہر زمانہ جو آ رہا ہے ہر زمانہ ٹھیک ہے یار, ہر زمانہ ٹھیک ہے. ہمیں اتنا, انسان کو اللہ نے اتنا اڈیپٹیبل بنایا ہے. ہم اپنی ہٹ دھرمی سے ہٹے نا, ہم کیوں ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ نہیں. جو ہٹ نہیں رہے وہ ٹوٹ رہے ہیں, ٹوٹ جائیں گے, ٹوٹ رہے ہیں. زمانہ تو ظالم ہوتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے, دیکھیے لائف از لائک آپ ٹاپ سے گلیشیئر پگھلا ہے. کیا بات ہے, گلیشیئر پگھلا ہے, وہ نیچے آئے گا. اگر وہ کہتے ہیں یو مسٹ رائڈ لائف اینڈ گریب ہولڈ آف لائف بائی اٹس 4 لاکس, اس کے بال پکڑ لیں اور اپنی مرضی سے اس کو گائیڈ کریں. اینڈ وہی ہے سمندر میں گرنا ہے, یا یوں ہی چھوڑ دو ویسے ہی گر جاؤ گے. تو کیا اپنی مرضی سے چلاؤ گے اس کو, یا ویسے گر جاؤ, مرضی آپ کی ہے. ہر انسان کو اتنا اللہ نے رائٹ دیا ہے کہ اپنی مرضی سے جی سکے. بھائی آپ ماشاءاللہ آپ جہاں پہ ہیں آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں نا, کوئی اسٹروک آف لک تو نہیں تھا, آپ کو جائیداد میں تو نہیں ملا تھا, یا تایا ابو نے آپ کے نام تو نہیں جائیداد کر دی تھی. آپ نے محنت کی ہے. ہر وہ شخص جو کسی مقام پہ پہنچتا ہے وہ ہاں اللہ کی مدد ہوتی ہے, بٹ محنت تو آپ کی ہوتی ہے. سر ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ کو لاٹری لگ گئی, آپ نے کہا ہو میرا آج لاٹری. سر یہ کیا ہو کہہ رہا ہے سر, یہ مینٹیننس کے نام کے اوپر جو انہوں نے آتنکوادی پن شروع کیا ہوا ہے, شٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے. سر ابھی آپ کی لاسٹ پوسٹ تو یہ ملک بھی شٹ ڈاؤن کریں گے نا. یہ جو آپ کی میں لاسٹ ریگولر بڑا مزہ آیا. مجھے بتائیے نا کہ ہر ہفتے زندگی میں کبھی اتنا خراب نہیں ہوتا, ہر ہفتے مینٹیننس کے لیے 12 گھنٹے چیز بند ہو رہی ہے. تو یہ ہمیں اصل میں ہمیں ایک دوسرے کو بیوقوف بنانا چھوڑ دینا چاہیے. مان جائے نا کہ نہیں ہے ہمارے پاس, ہمیں معلوم ہے. صاحب بول رہے ہیں کہ مینٹیننس نہیں, کوئی اور مسئلہ بھائی نہیں, ہمارے پاس ہے نہیں, ایک چیز نہیں ہے. میں بلا وجہ کہوں کہ آج میں نہیں روزہ رکھا ہوا, بھائی کھانے کو نہیں تھا یار, مجبور تو نے رکھ لیا. ایکسیلنٹ. اچھا سچ بول کے وقار بڑا اونچا نہیں ہو جاتا سر, بڑا بندہ ایگریسو بہت لگ رہا ہوتا ہے. ارے خود سکون مل جاتا ہے نا. سچ بولنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے سچ کا کہ آپ کو یاد نہیں رکھنا. ہر جھوٹ بول دیا, آپ سمجھ نہیں آ کیا بولا تھا میں نے یار, کون سی گولی دی تھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور مروا دیا. وہ کہہ رہے آپ نے تو کہا تھا, بابا کہہ رہے بابا گھر پہ نہیں ہے. ہاں تو آپ سچ بول دیں یار, مکت ہو جائیں. اور ہمیں معلوم ہے نہیں ہے آپ کے پاس یار, ہمیں معلوم ہے. وی آر ناٹ گوئنگ انٹو دا ریزنس کہ کیوں نہیں ہے. نہیں ہے, بس نہیں ہے. ایک چیز شارٹیج ہو گئی ہے, گھر میں کھانے کو نہیں ہے. اب بابا نے کہا روزہ رکھ لو بھیا, بس ثواب کا روزہ ہے. بھائی ثواب کا نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, بتا دیں, چھوڑ دیں. بہتری ادھر بھی بہتری آئے گی یا اور بڑھے گا؟ ابھی بہتری دیکھیے ریسنٹلی کچھ مسئلہ بھی چلا ہے کہ الیکٹرک والوں کا. بہتری
میں اور آپ لے کے آئیں گے اور کوئی نہیں. سر ہم تو کب سے کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ بھی کتنے عرصے سے بول رہے ہاں ہیں لیکن بس وقت کرتے رہنا چاہیے. فون آتا تھا آپ کو, بس بولتے ہیں خدا کا واسطہ. کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا, ٹائم فریم نہیں ہوتا. اگر آپ دیکھیں ہم اپنی کیوز کہاں سے لیتے ہیں, آپ جتنے بڑے بڑے ریولوشنریز ہیں, اچھا یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ کھڑے جاؤ, ایسا نہیں ہوتا یار. ہمارے بھائی بندے ہیں, مارنا لگڑنا تھوڑی ہے. ہم دعا ان کے لیے کریں. میں صحیح ہو جاؤں نا, اگر میں لال بتی پہ رکنا شروع کر دوں, میں کچرا پھینکنا, تو ایک آدمی ٹھیک ہوگا. اپنے گھر والوں کو اس پہ میں راضی کروں کہ یار دیکھو تم نے نہیں کرنا. یہ مت سوچیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی لائف ٹائم میں چینج چاہتے ہیں. پوری یونیورس میں یہ ٹائم کوئی میٹر نہیں کرتا. میں وہ فیض صاحب کا شعر ہے, بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے, فروغ گلشن سوتے ہزار کا ہو کیا کریں تو صحیح, کسی اور کے لیے کر جائیں. اچھا ایک اور مسئلہ بھی سر, ہم خود جب کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں دکھتا ویسے, اور کوئی اور تو ہے. دکھ رہا ہوتا میں ہے. آپ کو رانگ وے ہم خود جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار رانگ وے جا رہا ہوں, اور کوئی اور دکھتا ہے یار اس کو دیکھ رانگ وے آ رہا ہے. بات تو یہی ہے کہ ہم بات کریں گے اور دبئی میں ایسا ہے, انگلینڈ میں ایسا ہے, یو ایس اے میں. ابھی تم بھی کر لو. مطلب ابھی نواز شریف, الطاف حسین, عمران خان, وہ تو اس لال بتی پہ کھڑے ہو کے آپ کو نہیں روکے گا, رک جائیے سر لال بتی ہو گئی ہے. وہ تو آپ نے رکنا ہے نا, چونکہ آپ کی بڑی گاڑی ہے, آپ کی شان میں کمی آ جاتی ہے کہ یار سر سنا آپ نے ڈالا لے لیا سر. نہیں تو نہیں لیڈر, میں ڈالے سے سر آپ کو کیوں اتنی نفرت ہے سر؟ مجھے ہے نفرت. ایک یہ اسٹیٹس سمبل ہے, اور یہ کہتے ہیں جب ڈالا آیا ہٹ جاؤ پیچھے سے. ڈالا کوئی دیکھتا ہے چھوٹی گاڑی آلٹو والا وہ ہٹ جاتا ہے. یہ میرے نزدیک اٹس ویری ولگر. جی ایک زید بخاری صاحب, جو انہوں نے ان کے بیٹے منصور بخاری, بہت بڑا نام بخاری صاحب کا, انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک لیٹر لکھا تھا, میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا, وہ میں کاپی آپ کو بھیجوں گا. وہ بھی بڑا, انہوں نے کہا تھا کہ جو پیسے کی شو مارتا ہے, دیٹس دا گریٹسٹ آف ولگیرٹی. آپ ایک ڈالے, وہ ڈالا آپ کی ضرورت نہیں ہے. انکمفرٹیبل ہے سر یہ, وہ کمپنی نے مجھ پہ کیس کر دینا تھا, کتنا انکمفرٹیبل, اندر بیٹھ کے بھی آپ کو کمفرٹ نہیں ہے, جو کہ گاڑی میں مل جاتا ہے آپ. نہیں کمفرٹ نہیں ہے. یہ کہ آپ اگر آپ نے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے بہت گناہ کیے ہیں, بہت ڈرے ہوئے ہیں, بہت جرائم کیے ہیں, جو پیچھے گارڈ آگے گا, کون کس کا مال کھا لیا جو مارے گا تمہیں. اگر تم فقیر ہو جاؤ تو کچھ نہیں ہوگا. اور پھر کہتے ہیں جو رات آخری ہے وہ قبر میں ویسے. جب یہ کہہ ہی رہے ہیں تو پھر گارڈ کیوں بٹھائے پیچھے؟ اچھا سر وہ گارڈ دھوپ میں اتنے روسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جب وہ 3 دن میں اترتے ہیں نا تو ان کی سکن روسٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیے وہ ڈاکٹر ایسے کرتا ہے, بھائی کون ہو تم, بیچارہ اس پہ ترس آتا ہے. وہ بیچارہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے, ایک وہ بندر ہے جس کو کہہ دیا تم نے ہٹانا. اور جس دن سیدھا سر کوئی مارنے والا آ گیا, خدا کی قسم وہ 50,000 روپے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. دیکھیے ڈالا اور نو ڈالا, موت سے آپ نہیں بچ سکتے. ایک بات بتائیں, اس میں بہت سارے ڈالے والے ایسے بھی ہیں جو واقعی کچھ نہیں ہے, ڈالے والے ہیں بس خالی, تو ان کو یہ کم کیسے کریں, یہ بڑھ رہا ہے تو کیسے گاڑی والا رکے کیونکہ پیچھے سے وہ آ رہا ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ایک مثال کے طور پہ, وہ اگر ایک کلب ہے تو آپ اپنا بنا لیں, آپ مت رکے نا, آپ بس اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے رہو. یہ نہیں کہ آپ گھس جائیں اس کے اندر اور کہ ہاں مار دو مجھے, ایسا نہیں ہوگا. آپ کم از کم اللہ کا بھی حکم ہے, شکل تو ایسی بنائیں, ان کو ویلکم تو نہ کریں. آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, آئیے سر بیٹھیے سر, السلام علیکم سر, آئیے بیٹھے, اور پولیس بھی آ رہی ہے, گارڈ بھی آ رہی ہے. کاہے کی بھائی, کون ہو تم, میرے ٹیکس کے تم کھاتے ہو, تم مجرم ہو. آئی ول ناٹ گیو یو. میں ابھی کیا اپنے منہ سے کوئی میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے, بٹ آئی واک آؤٹ آف دیز سچویشنز. آئی نیور گیو دیم دیٹ VIP پروٹوکال. جو میرے بیٹے کی شادی ہوئی, ہمارے بڑے محترم بڑے پیارے دوست ہیں عارف الوی, وہ آئے, انہیں پتہ ہے میرا مزاج, انہوں نے اپنے گارڈز کے پیچھے کھڑا کر دیا کہ اندر نہ آنا بھائی, خالد صاحب اڑا دیں گے تمہیں. وہ اکیلے چلتے ہوئے نارمل آئے, ان کی بیگم آئی. اچھا اس وقت وہ پریزیڈنٹ آف نہیں, بٹ ان کو پروٹوکال تو ملا ہوا ہے نا یار, ایکس پریزیڈنٹ کا. ہاں, اور اسد بھی آیا, پھر شرمیلا بھی آئی, کوئی پولیس والا اندر الاؤڈ نہیں تھا. پتا تھا ان کو کہ یار یہ بندہ نامزد ویلیز کو, ہم نے کیا اور کوئی نہیں مارے گا آپ کو, میری نہیں مارتا یار, کوئی نہیں مارے گا آپ کو. میں آپ سے اور اگر موت آئی ہوگی تو مار دے گا, میں کیا کر لوں گا, میں محافظ تو نہیں. بات یہ ہے اگر آپ کو بھروسہ ہو, ہمارے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں, سب قابل احترام ہیں, سب کو چاہیے اپنا علاج بھی کرائیں. سائیکالوجسٹ کے بعد ہم تھیراپی کی بات کرتے ہیں نا, ان سب کو چاہیے جو جن کے اوپر ڈالے کا اثر ہے, سایہ پڑا ہوا ہے, جو ان چیزوں کو برتری کا ایک نشان سمجھتے ہیں کہ میں بڑی گاڑی سے اتروں گا, 4 گارڈ دروازہ کھولیں گے تو میری شان. کوئی شریف آدمی آپ کی عزت نہیں کرے گا, یہ بس آپ جان لیں. کوئی بیچارہ مجبور, ڈرا ہوا,
وہ نہیں اشارہ. وہ ڈر ہے سر. تو خوف سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ بھی نہیں ڈراتا کسی کو. اللہ ڈرایا اللہ نے کسی کو؟ جن بادشاہوں نے ڈرایا تھا لوگوں کو وہ کہاں ہے سر؟ ان کا کیا ہوا تھا؟ مچھر نے نمرود کو مارا, دریا نے فرعون کو ڈبو دیا. کیا ایک مچھر کی مار ہے, ایک مچھر کی, ایسے ایسے ہیں. تو بس ایسے ہی ہوتا ہے, چھوڑ دو بس. اللہ تعالیٰ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو, اگر ان میں بہتری کی کوئی امید ہے وہ تو پروردگار جانتا ہے, اللہ ان کی بہتری کرے اور ہمیں ان کے شر سے بچائے, بس ختم بات. اللہ کرے سر ان کے شر سے ویسے بچنا اس وقت. ہاں بالکل بنے, آپ خاموش رہیں, خاموش رہیں. کبھی کبھی خاموشی بھی بہت بڑی عبادت ہوتی ہے. خاموشی سر وہ ایک جیسے جب فان کلمیہ بھی دیتا ہے کبھی کبھی. ہاں تو بس وہی آئے گا نا پھر, جب اوپر سے آپ جب اپنے ہر کام کو اس کے حوالے کر دیں, انہوں نے تو سر ایک ہی ڈنڈا چلانا ہے اوپر سے, تو ادھر اور پھر بیچ میں سے ہٹ جائیں, پھر ڈونٹ ڈکٹیٹ کہ میں اللہ میں بھائی دے دیا نا اس کے ہاتھ میں, وہ کرے گا, چھوڑ دو. کیا بات ہے, کیا بات, اور بلیو کے ساتھ. ہاں بلیو کہ وہ کرے, کیونکہ دیکھیں خاموشی بھی بہت بڑی عبادت ہے بھائی. وہ سمجھیں گے نہیں تو بولنے کا فائدہ کیا. آپ رزلٹ اورینٹڈ کام کریں, جو بھی کریں بولیں وہاں جہاں فائدہ ہو. اب وہ ایک دروازے پہ پش لکھا ہے, پل کیے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سارا دن میں لگا ہوا ہے, تھک گیا ہوں, نہیں کھلے گا بھائی. سر مارکا ہے حق اس دفعہ. سر یہ جو ہماری فوج نے بڑا سرپرائز دیا انڈیا کو, تو سر آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس دفعہ پوری قوم جو فوج کا کام ہے وہ بہت اچھا کرتی ہے اور کرنا چاہیے, اور اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں. ہم فوج کے ساتھ ہیں. ہم دیکھیں, میں نے بار بار کہا ہے اور بھی میں نے لکھا ہے کہ ہم اگر کسی, آپ کا بھی دفتر ہے مثال کے طور پہ, ادھر کوئی میرے منہ میں خاک, کوئی شخص ایک غلط کام کرتا پکڑا جائے جی, تو وہ شخص قصوروار ہے نا. کان کھول کے سن لیں, کوئی بھی حکومت فی زمانہ آپ کے لیے کام نہیں کرے گی, وہ اپنے لیے کرتا. ابھی جو حکومت ہے ہماری شہباز شریف والی, ابھی بھی نہیں کرے گی, نہ پہلے کرے گی. اوور آل حکومت کچھ ایسے پلان ضرور بناتی ہے جس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یار وہ کہتے نہیں یار ایسا کر جاؤ, لانگ ٹرم اچھا ہوتا ہے. پلان کرے نا یار. ایک بڑا مشہور قصہ ہے, جب جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں پاکستان سے ایک ڈیلیگیشن گیا چائنا, تو چائنا گیا تو وہ یہاں سے وہ منسٹرز تھے سارے, انہوں نے کہا جی یہ 2 واقعات ہوئے تھے. انہوں نے کہا وہ انڈر گراؤنڈ سٹی ایک چائنا نے بنائی تھی, پورا مال اور یہ وہ, نیچے گئے سارے اور لائٹیں جلی ہوئی, تو بڑے حیران یہ وہ. تو اب دیکھیں مائنڈ سیٹ دیکھیں, چائنا ہمارے بعد آزاد 48 میں آزاد ہوا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ منسٹر صاحب نے وہی سوال کیا جو ہر پاکستانی کہا کہ اگر جی لائٹ چلی گئی تو آپ کیا کریں گے, انڈر گراؤنڈ بنا, سورج تو ہے نہیں. تو اس کو بتایا, چینی نے کہا کہ ہیں کہاں چلی گئی, کیا مطلب, کہاں جائے گی؟ انہوں نے کہا وہ چلی گئی. انہوں نے کہا نہیں زیادہ کیا ہوتا ہے, تو اس نے کہا نہیں وہ فیوز ہو. اس نے کہا کیوں ہوگا, ہم نے بنائی ہے, نیچرل تھوڑی ہے, جب ہم نے بنائی ہے تو جائے گی کہاں, کیسے اڑے گا. ہاں کیسے اڑے گا, وہ پرفیکشن. پھر ایک وہ ہمارے ایگریکلچر میں کہا یار یہ یوں میں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ 2 سال میں ہو جائے, اور ہماری, انہوں نے کہا آپ کو جلدی کیا ہے, آپ 50 سال کا پلان بنائیں اور اس پہ ہم 50 ایئرس کا پلان بناتے ہیں, اور 1 اسٹیپ ایٹ اے ٹائم, 1 بیبی اسٹیپ ہم لیتے ہیں, اور 50 سال میں ہمارا گول پورا. ہم رہیں نہ رہیں, ملک ہمارا رہے گا, وہ ترقی ہوتی رہے گی. ہم چاہتے ہیں ابھی بن جائے, ابھی ڈیم بن جائے, ابھی پانی آ جائے, ابھی, ارے ابھی کچھ نہیں ہوتا بھائی. وہ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن تو آپ لے لیں. ہم لوگ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. سر اس کی یہ وجہ ہے کہ ڈائریکشن کے لیے اسٹیپ جو آپ کہہ رہے ہیں رائٹ ڈائریکشن والا, اتنے بچے تو یہ لوگ بھی نہیں پتا, تو ان کو سب کو ہے. حقیقت میں ہماری کوئی اوقات نہیں ہے ان کے سامنے. آپ جتنی یہ رائٹ, مجھے کوئی اس میں برائی نہیں لگ رہی, وہ ہے ایسے, کیونکہ یہ خطہ بادشاہت کے زیر تسلط رہا ہے. پہلے بادشاہ تھے, پھر انگریز آ گئے, ہم تو خادم ہی رہے نا. افسر کون تھے, اب آپ نواب کیا ہوتا ہے جس پہ ہم فخر کرتے ہیں, وہ نائب ہوتا ہے, نائب سے نواب ہے. یو آر ریپرزینٹنگ پاور. تو آپ وہ یعنی وہی ہے نوکروں کے چاکر, چاکروں کے پیشوا. یعنی آپ تو خود بادشاہ کے نوکر ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ارے نواب صاحب آئیے قبلہ بیٹھیے, ہم پیس نہیں کر رہے ان کی طرف. اقبال کا شعر ہے, مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب. یعنی جو سادہ مرید تھا وہ رو رو کے توبہ کر لی اس نے. خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق, اللہ کرے اس کے پیر بھی سالہ توبہ کر لے یار.
وہ تو نہیں ہوگی سر. نہیں توبہ نہیں سر, وہ بھول جائے توبہ تو نہیں ہوگی. تو بس ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا, ہمارے بس میں یہ اب حقیقت ہے, میرے آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے. ہم اپنی جگہ جان کی حفاظت کرتے ہوئے افتخار عالم کا جان شعر, کی حفاظت مانگوں تو کہتے ہیں عرض کروں. ہاں تو افتخار عالم کا شعر ہے, میرے شکاریوں امان چاہتا ہوں میں, بس اب سلامتی ہے جان کی حد تلک اڑان چاہتا ہوں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. زیادہ نہیں اڑنا بھائی, اتنا جہاں میری جان سلامت رہے. تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, پھر خاموش ہو جائیں گے, ہم بھی ہو جائیں گے. اچھا جو خاموش نہیں تو خاموش پھر کرا بھی دیتے ہیں سر. نہیں کرا دیں, ٹھیک ہے, وہ پھر لکھا ہوتا ہے. ہر زمانے کا شقی القلب, سب سے برا شخص جو ہوتا ہے وہ قتل کرتا ہے اس زمانے کے. اگر ہمیں قتل کیا گیا تو ہمیں یہ تسلی ہوئی کہ شکر الحمدللہ ہمیں اللہ نے شہادت دی اور یہ ذلیل انسان کے ہاتھوں قتل ہوئے. کوئی بات, موت کیا ہے یار, موت تو آنی ہے, وہ لکھی ہوئی ہے. سر بہتری کی امیدیں آپ کو نظر آتی ہیں؟ ہم چاہیں گے تو, اٹس آل کنڈیشنل اف یو وانٹ. ہم تو ہیں ہی نہیں سر ساتھ. نہیں آپ ہم ساتھ نہیں ہیں سر. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ لال بتی پہ رکیں, کچرا پھینکنا بند کر دیں, اپنی چیزیں پوری کریں. اور جہاں آپ کی نہیں ہے یار, آپ کو تو دیکھیں جو بلے ملے ہوئے اتنے سارے آپ کے ویورز ہیں, ایک آواز اٹھا دینا کبھی کبھی, چھوٹی سی ایسے ہی مذاق میں کر کے, پیار سے آتے ہیں فون, لیکن نہیں بد زبانی کوئی نہ کرے, بدتمیزی نہ کرے, لیکن فریڈم آف اسپیچ ویسے فریڈم آف اسپیچ ویسے ہماری فریڈم آفٹر اسپیچ نہیں ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے. وہ کسی نے اس سے ایدی امین سے پوچھا تھا نا کہ از دیر فریڈم آف اسپیچ ان یور کنٹری, یس بٹ آئی ڈونٹ گارنٹی فریڈم آفٹر اسپیچ. یہ بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے سر, اگر یہ لیک آف ایجوکیشن ختم ہوا, عوام میں بھی ہمارے لوگوں میں بھی شعور, اویئرنیس چاہیے, ایجوکیشن کی کمی نہیں ہے, اویئرنیس چاہیے, اور اویئرنیس دینے والے سر فی الحال نہیں ہیں. ہم سب ہیں, آپ ہیں, میں ہوں. اب تو یہ پاور ہے سوشل میڈیا کا. سر وہ تو کسی اور چکر میں لگ گئی نا سر. یہ ادھر بخاری میں دیکھیں ذرا, ٹک ٹاکر ڈانس کر رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, آپ کس قوم کے چکر میں سر؟ قوم تو مستیوں میں لگی ہوئی ہے, قوم فلمیں دیکھ رہی ہے نیٹ فلکس پہ. لے کے ایسا ہی ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. فال آف رومن امپائر کیوں ہوا تھا؟ اور وہ بادشاہ وقت نے اس وقت گلیڈیٹرل سپورٹس میں لگا دیا تھا, قتل و غارت کرو مارو, اسی میں لوگ لگ گئے تھے, بھوک کو بھول گئے تھے اپنی, وہاں ایسے لٹا دیتے تھے. ہمارے یہاں بھی یہی ایسے لٹا دیتے ہیں. جو ان کا پرنسپل ہے اس کو فالو کرو, وہی ہوگا. تمہارے نزدیک مثالیں ہیں تمہارے پیغمبر کی, اگر نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں تھوڑا بربادی کے بعد پھر آبادی آئے گی, کیا ہوگا؟ ہر ہوتا ہے, ایک یوں جاتا ہے نا پھر یوں آتا ہے. ہر مد کے بعد جزر ہے. پہاڑ ہے سر, ایک طرف سے گئے ہیں, اتریں گے نیچے اب یہ لوگ. اب یہ تو اتر رہے ہیں نا, ابھی ہم ڈاؤن فال ہے ہمارا, ہم گر رہے ہیں کیونکہ ہم نے سنبھالا نہیں خود کو, ہم نے نہیں سنبھالا, ہم نے ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کیا. سمجھا, ایک آپ کو ہم نے چھری دی تھی کہ بھائی مرغی حلال کرنا, تو انہیں بندے حلال کرنے شروع کر دی. تصویریں دھڑ نکال کے تصویریں بنانی شروع کر دی سر کہ یہ بندہ, اس کی یہ باڈی ہے. اس لیے ہمارے یہاں سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ ہم سزا نہیں دیتے. ایران نے بھی توڑی نا غلامی سر. آپ توڑنے والے تو بنے نا, خالی باتوں سے نہیں ٹوٹتی, خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی, بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی. تو آپ بدلے نا, آپ کس سے روکا ہے؟ آپ دیں, ہم تو ٹیکس دیتے ہیں, ہم بل بھی دیتے ہیں یار, ہم نے تو کنڈا بھی نہیں لگایا آج تک, ہمیں آتا نہیں ہے ٹو بی ویری آن, آتا تو شاید لگا لیتے. نہیں سر لگانے نہیں دیں گے یہ لوگ. نہیں وہاں لگانے دیتے ہیں, وہ ہمیں کسی نے بتایا, ہمارے ملازم نے, وہ شیری جینا میں کہیں رہتا ہے, اس نے کہا ہم 5,000 روپے دیتے ہیں اس کو, لائن مین کو, اور جتنی بجلی استعمال کرو. یار بھائی لائن مین ہمارے پاس بھی آ جاؤ, ان سے پتہ لے لینا, میں بھی تمہیں 10,000 دے دوں گا, چلو کنڈا لگا جاؤ. اگر آپ ان کے پاس آئے یا آپ کو اریسٹ کروا دیں گے, میں اتنا بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بلا آپ کو اس لیے رہے آپ کو ایگزامپل سیٹ جلدی سے بتا رہا تو وہی رہو, لگے وہی تاروں سے جھٹکا کاروبار چلاتے رہو. ان کی طرف آئے تو یہ اتنے نارمز اور ویلیوز کے انسان ہیں کہ یہ آپ کو اندر کروا کے ہی چھوڑیں گے. اور سر ایک نہیں, میں وہی تارے اس پہ لپیٹ کے بجلی آن کر دوں گا, اور ایک کو آپ میٹر آن کرائے نا سر, دوسرا کام. بالکل بالکل, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اگر ہم ایگزامپل سیٹ کرتے تو سر یہ جو بھی ارغمان والا کیس ہوا سر, یہ ڈرگز یہ بھی آنے والا سر باہر کریں نا. آپ مجھے بتائیے, ہر سر بچے کو مارا کیسے, جلا دیا یار. میں یہ کہتا ہوں ہر مظلوم کا کوئی رائٹ نہیں ہے, حقوق نہیں ہے, ہر ظالم کے حقوق ہیں. ہیومن رائٹس, ظلم ظالم کے کیوں ہیں؟ اس کے ہیومن رائٹس سے جو جلایا گیا, اس کے ہیومن رائٹس سے اس بچی کے جس کو سر کاٹ کے الگ کیا, اس کے رائٹس, وہ ہیومن نہیں تھی. تو یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ یار؟ سر کہتے ہیں رغبان کے پاس پیسے بہت ہیں. آپ مثالیں, آپ ہوش میں, ہمیں آنے کی ضرورت ہے یار. دیکھیں کسی کی وہ نہیں, پوری فضا میں جراثیم موجود ہیں, ہے نا, ہر چیز کے جراثیم ہیں. ہم ویکسین لیتے ہیں,
ہم اپنے بچوں کو ویکسینیشن کراتے ہیں, ہم احتیاط کرتے ہیں, جراثیم سب کو کچھ بیمار پڑ جاتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. ہمیں اپنا جو مورل فائبر ہے وہ اسٹرانگ کرنا ہے, اس کی ویکسین لینی ہے. اور سر ایک بندہ ایگزامپل سیٹ نہیں ہوا سر, نہیں ہوا کیوں سر؟ یہ اس لیے کہ ہم قانون کمزور ہے سر. قائد اعظم پہ ہم بہت بلیو کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, اور ہم ایسے چلا کے آپ دیکھیں جہاں جتنی بڑی تصویر لگی ہوتی ہے ان کی, وہاں اتنی بڑی رشوت چل رہی ہے. اوئے ہوئے ہوئے, وہ اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں سر. ایسا ملک, ایسا نظام کیسے چل سکتا ہے جس کو جہاں سزا نہ ہو؟ آپ کا اللہ کا قانون ہے جزا و سزا پہ چلتا ہے, اسی لیے کیپٹل پنشمنٹ ہے. اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کوئی ظالم ہے یا معاشرہ ظالم ہے, نہیں, وہ اس کو سبق دینے کے لیے کہ دیکھو تم یہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. سر اسلام میں ہاتھ کاٹ دیں سر, تو وہی اس لیے تو کوڑے مار کے زنا والے کو پھر تو آپ بولتے ہو اوف اتنا سخت سزا ہے, یہ مت کریں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک کے ہاتھ کٹیں گے. آپ یار کیا بکواس کر رہے ہیں. ہیروشیما میں ناگاساکی میں بم گرا کے آپ نے لاکھوں کروڑوں مار دیے, اس وقت آپ کو نہیں ہوا کہ ہم نے مار دیا. آپ نے ویتنام میں بربادی کر دی, نیپال بم گرا کے زندہ جلا دیا, اس پہ آپ کو ترس نہیں آیا. ہمارے قانون پہ آپ کو مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک ٹانگنے کے اوپر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوگی. اسلام جو ہے بڑا وہ ظالم ہے. کہاں کا ظالم ہے؟ ایٹم بم بہت مٹھائی سے اس نے مٹھائیاں کھلا کھلا کے مارا تھا. کیوں آپ نے ایٹم بم گرایا؟ اب وہ ہمیں لیکچر دیں گے جنہوں نے سب سے زیادہ ظلم کیا. یار ہوش میں تو آ جاؤ یار. اچھا ابھی بھی جو انہوں نے خود کرنا ہوتا ہے, تو ابھی ایران کے ساتھ کیا کیا؟ وہی ابھی غزہ میں کیا ہو رہا ہے یار؟ غزہ میں وہ نظر نہیں آ رہا کسی کو. ہم دن میں 4 دفعہ کھانا کھا رہے ہیں یار, وہ بچے بھوکے ہیں, کوئی ریئلائز کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. بلی کو بچا لیا. دیکھیے آسٹریلیا میں انہوں نے وہاں شو لگائی, وہ کوسٹ گارڈ آ گئی اور فلانی آ گئی, پوری دنیا میں اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے. نرم اور دل یہاں جو لوگ لوگ ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں, بیماری سے مر رہے ہیں, اس کی کوئی بات نہیں کر رہا سر. ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم لیسر گاڈ, چلڈرن آف لیسر سر. گاڈ. یہ صرف پاکستان کی بات تو نہیں, پھر تو ساری مسلم امہ کی بات ہو رہی ہے. مسلم امہ ہے کہاں یار؟ سر لاسٹ سر, یہ جو ہماری اس وقت یوتھ جو ہے سر, بڑی موٹیویٹڈ یوتھ ہے, خیر بڑی کریٹو بھی ہے, لیکن سر تقریباً رپورٹ کے مطابق بہت بڑی پرسنٹیج جو ہے نا یوتھ ہوئی ہماری, وہ ویب سے لے کے چرس اور ڈرگس کی طرف جا رہی ہے. بیکاز آپ نے ان کو وہ ماحول نہیں دیا. یہاں وہ کہاں جائیں؟ میرے بچے مجھے کہتے ہیں بابا آپ کے ینگر ڈیز اچھے تھے, کیونکہ ہم اس وقت کلبز بھی تھے جہاں ایسی جگہ بنی. کلبز کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ننگا ناچ دیکھتے, نہیں اچھے والے کلبز, میوزیکل چینلز تھے, بچے جو گانے والے ہیں وہ چینلز پہ جاتے تھے, گانا گاتے تھے, پھر ہم شوز ہوتے تھے وہاں جاتے تھے. ابھی ایک یوتھ جو ٹیلنٹ ہے وہ کہاں جائے گا؟ کتنوں کو کوک اسٹوڈیو میں حصہ مل جائے گا؟ نہیں ملے گا. کتنوں کو اس پہ مل جائے گا کسی اور شو؟ نہیں ملتا. ماموں کے چاچا کے پھوپھی کے بھائی کو مل جائے گا, تائی کے چاچی کو مل جائے گا, یہی ملے گا. تو آپ نے کیوں نہیں, آپ پی ٹی وی اتنا بڑا آپ نے ایک ہاتھی پالا ہوا ہے, کس لیے پالا ہوا ہے؟ کہ آپ کی تعریفیں کریں بیٹھ کے. آج کی یوتھ بے وقوف نہیں ہے, وہ کہاں جائیں مجھے بتائیں. اگر یہ بچے آپ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ یار اپنا وی ہیو ٹو گیٹ اٹ آؤٹ آف اس, ایوری بڈی نیڈز دیٹ, ویئر شوڈ دے گو؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے صرف بھیک مانگنا سکھایا ہے. آپ صرف بادشاہ بنے ہیں, فری میں لیپ ٹاپ دے دو, فری میں بائک دے دو, فری میں یہ دے دو. ابے ایسے نہیں بھائی, مچھلی پکڑنا سکھا دو یار, وہ خود کما لیں گے. ہم نے بریانی کی دیگیں پکڑنا سکھائی ہے کہ بریانی کی دیگیں کھولو اور ووٹ چاہیے مجھے. سر ہم لوگ بھی بڑے سستے نہیں ہیں ویسے, بہت سستے. بریانی کی پلیٹ کے اوپر اگر بیف ہوگی تو آدھا ووٹ ہے, اگر چکن ہوگی تو پھر پورا ووٹ. بری بات ہے, لیکن اس نے صحیح کہا تھا گورے نے. سر یہ اس میں کتاب میں آپ نے آخری میں اسٹارٹنگ میں آپ نے لکھا ہو, جو میں آپ سے آخر میں پوچھ رہا ہوں, پیاری ماں کے نام. تو سر یہ ماں کا آپ کا جو ایک ویمن آر دا میکرز آف سوسائٹی. میں ابھی آپ کے پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ہم سب بچیوں کو یہی کہہ رہا تھا, اگر یہ فیصلہ کر لینا, حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس ملک کو سدھارنا ہے, قسم خدا کی کوئی طاقت ان کو نہیں روک. اگر سب اکٹھی ہو جائیں, اگر یہ اکٹھی ہو جائیں اور کہیں کہ نہیں, اور مائیں بیٹوں کی پرورش ٹھیک, بالکل یہ جو ٹام کروز نکل رہے ہیں سارے, ہاں یہ ان پہ ہے. اٹس اے سیڈ سچویشن. میں الزام نہیں دے رہا, لیکن آپ کے ہاتھ میں ہے. اور عورتیں اکٹھی ہو گئی, اکٹھے ہو جائیں, کہیں کہ یہ ون ایجنڈا ہے ہمارا, 1 پوائنٹ ایجنڈا, ہم نے مرد اچھے بنانے ہیں. مرد آپ نے یہ مرد بنایا آپ نے یار, جو آج کل پھر رہے ہیں, کس نے بنائے ہیں؟ تو آوارہ سر نہیں, آپ نے عورت کی عزت, عورت کی توقیر, اور آپ بیٹی کو آپ نے ملازمہ بنایا ہوا یار. بھائی جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے, میاں قتل کر دیتا ہے, عزت کے نام پہ فلانا وڈیرا قتل کر دے. کیا ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں لٹکایا جائے؟ وہ ویڈیو دے رہا ہے اپنی سامنے کہ میں نے قتل کر دیا, اور پھر بھی لٹکا نہیں لٹکا رہے.
ओए होए होए होए. میں اس پہ ختم کروں گا. ایک ہم ہے بہت پرانی. Give me that old time religion, give me that old time religion, give me that old time religion. It's good enough for me, it was good enough for Michael, it was good enough for Michael, it was good enough for Michael, and it's good enough for me. اگر ان کے لیے اچھا تھا یہ اولڈ ٹائم، ہمارے لیے بھی اچھا ہے یار. تو ہم اولڈ ٹائم دے دو، ہمیں ایک نیا پیار نہیں چاہیے یار. اگر یہ خواتین ایک ہو گئی نہیں اصل یہی ہے تو یہ سسٹم کا سا ٹھیک کر دیں گی. بھائی یہ اچھے نہیں پلے نا. باپوں نے نہیں کرنے دیا کام عورتوں کو، نہ آپ کو بننے دیا نہ ہمیں بننے دیا، کسی کو نہیں دیں گے. they will kill you. اور یہی خواتین بنائیں گی بندے کے پتر. آپ بنائیں گی تو ہم بن جائیں گے. اٹس اے گریٹ رسپانسبلٹی، بٹ چونکہ کر ہی آپ سکتی ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. پلیز ڈو اٹ. تھینک یو سو مچ سر. لو یو.